إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ قلم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی اور کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہیں. اس سے آگے پیچھے کی جو آیتیں سورہ قلم کی ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشرکین مکہ کی اس تہمت کو نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ واللہ آپ مجنون نہیں ہیں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسے اعلیٰ اخلاق اور آپ جیسا کیریکٹر رکھنے والے انسان کو یہ مجنون کہہ رہے. مطلب یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی دلیل آپ کے اخلاق تھے. آپ کے سچے نبی ہونے کی پہلی دلیل تو قرآن ہے. قرآن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی سچے رسول ہونے کی دلیل آپ کے اخلاق تھے. آپ اخلاق کا وہ معیار لے کر آئے دنیا میں، کیریکٹر کا وہ معیار لے کر آئے دنیا میں، کردار کی وہ کوالٹی لے کر آئے دنیا میں کہ اس دور کے انسانوں نے کبھی کسی انسان کے اندر ایسے اعلیٰ اخلاق نہ دیکھے تھے. اسی وجہ سے نبوت سے پہلے سارا مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتا تھا. اسی لیے جب نبی بنا دیے گئے پیارے نبی تو آپ نے اپنے اسی کیریکٹر کو لے کر چیلنج کیا. آپ پورے مکے والوں کے سامنے آپ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے لوگوں میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. میں وہی محمد ہوں جس نے تمہارے درمیان اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی گزاری ہے. 40 سال میری زندگی کی کھلی کتاب کے طور پہ تمہارے سامنے. بتاؤ کوئی داغ، بتاؤ کوئی دھبا، بتاؤ کوئی ویکنس، بتاؤ کوئی کمزوری. اور یہ بھی یہ چیلنج کس سے تھا؟ دشمنوں سے تھا، دوستوں سے نہیں، اپنوں سے نہیں. دشمن کو خوبی بھی خامی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں سے چیلنج کیا. ابو جہل سے تھا یہ چیلنج، ابو لہب سے تھا یہ چیلنج، ولید بن مغیرہ سے تھا یہ چیلنج، نضر بن حارث سے تھا یہ چیلنج.
بتاؤ میری کتاب زندگی میں کہیں کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزوری، کہیں کوئی داغ، کہیں کوئی دھبا؟ اور اس کھلے چیلنج کے باوجود آپ کا کوئی دشمن آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی کمی، کوئی کمزوری دکھا نہ پائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ حضرات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں، اس سرزمین پر آنے کے بعد جو امت برپا کی وہ امت اخلاق تھی۔ امت محمدیہ یہ امت اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کا موضوع کیا تھا؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں آسمان سے آنے والی وحی کی تعلیمات کیا تھی؟ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مکے کے 13 سالہ زندگی میں سارا فوکس عقیدے پر تھا۔ سچ ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں سارا فوکس صرف عقیدے پر نہیں، پہلے عقیدے پر اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق پر۔ یہ 13 سال مکے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت عقیدہ اور اخلاق پہ محنت کی۔ جہاں آپ نے غار کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اپنی پیشانی کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان جس دن سے آپ نے کیا، اسی دن سے آپ نے یہ بھی کہا سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو، امانت دار بنو، خائن نہ بنو، وعدوں کو نبھانے والے بنو، وعدوں کو نہ توڑا کرو، انصاف کرو، ظلم کرنے والے نہ بنو، بڑوں کا ادب کرنے والے بنو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے بنو، اپنے معاملات صاف رکھو، اپنی زبان سچی رکھو، اپنے لین دین پاک رکھو۔ جس دن سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی، اسی دن سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ نے ان سب باتوں کی تعلیم شروع کی۔ یاد رکھنا، اخلاق کو عقیدے سے اور عقیدے کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ اور اخلاق میں بہت گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ جس کا عقیدہ اچھا ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو، جیسے آج ہم میں سے بہت سالوں کی صورتحال ہے، ہمیں دعویٰ ہے ہمارا عقیدہ اچھا ہے، یاد رکھیے گا سچا عقیدہ سچے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا عقیدہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میرا صرف عقیدہ صحیح ہو اور کیریکٹر صحیح نہ ہو، اخلاق صحیح نہ ہو، یہ میرے عقیدے کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پیارے نبی کی ساری زندگی، مکے کے 13 سال آپ کی دعوت میں عقیدہ اخلاق کو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ قرآن کھولیے گا، قرآن الحمدللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ سب کے پاس موجود ہے، اور ذرا وہ سورتیں اٹھاؤ جو سورتیں کب نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی جب آسمان سے آئی، اس کے بعد جو قریب جو سورتیں نازل ہوئی، کیا تعلیم دی جا رہی؟ مثلا سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجى کب نازل ہوئی؟ بالکل آغاز نبوت میں، جب اقرأ بسم ربک کی وحی کے بعد چند دنوں کے لیے وحی رک گئی، فترۃ الوحی کے بعد سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے پیغمبر، یتیم کو کبھی جھڑکیے مت، وہ پہلے سے درد سہا ہوا بچہ ہے، یتیم کو کبھی جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مجبور مانگنے والے کو ڈانٹیے مت۔ کب یہ تعلیمات دی جا رہی ہے؟ ابھی 5 ٹائم کی نماز کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی روزوں کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی حج کا حکم نہیں آیا ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ مطلب کیا ہے؟ حلال حرام جائز ناجائز کی تفصیلات اسلام نے بعد میں بتائی، عقیدہ اور اخلاق کو پہلے دن سے سارا فوکس عقیدہ اور اخلاق پہ رہا۔ سورۃ البلد پڑھیے گا، مکے میں نازل ہونے والی ایک سورت، سورۃ البلد پڑھیے۔
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. کیا کہہ رہا قرآن؟ یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقے کے دن کھلانا ہے. کسے کھلانا ہے؟ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھلانا ہے. او مسکینا ذا متربہ، اس مسکین کو کھلانا ہے جسے فقر و فاقے نے زمین سے لگا دیا. غور کیجئے، اس حلال حرام کی تعلیمات ابھی آئی نہیں، جائز ناجائز کی تفصیلات ابھی آئی نہیں، نکاح، طلاق، خلا، خرید و فروخت، بیع و شراء کے احکام ابھی آئے نہیں، اور اسلام روز اول سے سارا فوکس عقیدے کے بعد لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے غلام آزاد کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو. کیا مطلب؟ امت اخلاق ہے. پیارے نبی نے اپنی امت کو امت عقیدہ و اخلاق بنایا ہے. جو امت آپ نے برپا کی وہ امت عقیدہ و اخلاق ہے. اس امت کے ایک ایک فرد کو آپ نے اللہ الہ واحد کا غلام بنایا. سارے جھوٹے خداؤں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک اللہ اس کا غلام بنایا اللہ نے اپنی امت کے ہر فرد کو. اور اس کے بعد ایسے تراشا، ایسے سوارا، ایسے نکھارا کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد اپنی جگہ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ معیار پہ فائز ہو. حضرات، یہ جو بات میں نے کہی کہ پیارے نبی نے جو امت برپا کی وہ امت عقیدہ و اخلاق ہے. آپ ہمارے نبی سے پہلے گزرے پیغمبروں کی ہسٹری پڑھیے گا، آپ دیکھیں گے عقیدہ اور اخلاق کا یہ تعلق ان کی زندگیوں میں بھی صاف نظر آتا ہے. ہر پیغمبر نے جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا وہیں اپنے قوم کے اندر پائے جانے والی اخلاقی برائیوں کو بھی پہلے دن سے ٹارگٹ کیا. مثال کے طور پر سورہ شعراء پڑھیے. سورہ شعراء میں اللہ نے تفصیل سے ترتیب وار مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے. موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. آپ دیکھیے اس صورت کے اندر ہر پیغمبر جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کرتا نظر آتا ہے وہیں اپنے قوم کے اندر پائے جانے والا جو اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے روز اول سے اس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں وہیں ان کی قوم کے اندر ایک اخلاقی برائی تھی، اونچ نیچ کا تصور، ذات پات کا تصور، پیشوں کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قوم نوح نے کہا اے نوح آپ پر ایمان لانے والے ہم میں کے حقیر لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، حقیر پیشے والے لوگ ہیں. ان کی قوم کے اندر یہ ذہن پایا جاتا تھا. نوح علیہ السلام نے پہلے دن سے اس ذہن کو ٹارگٹ کیا. قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے رب کی جانب سے یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ان کے پیشے دیکھ کر ان کے کام دیکھ کے الگ الگ سلوک کروں، امتیازی سلوک کروں. میری نظروں میں سارے ہی ایک ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں اور سب سے میں مخاطب ہوں. ہود علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا وہی ان کی قوم کے اندر جہاں بہت بڑی اخلاقی خرابی تھی، ظالم تھے وہ، بات بات پہ سخت پکڑ کرتے تھے، بات بات پہ سخت گرفت کرتے تھے. ہود علیہ السلام نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب کسی پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہو تو تمہاری پکڑ بڑی ظالمانہ ہوتی ہے، بڑی جابرانہ ہوتی ہے، بڑی سخت سزائیں تم لوگوں کو دیتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. صالح علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا وہیں قوم کے اندر اسراف اور فضول خرچی، فن تعمیر میں جو تھا
اس کے حوالے سے کہا اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اے میری قوم کے لوگوں، پہاڑوں کو تراش تراش کر ایسے عالی شان بنگلے بنا رہے ہو، لگتا ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی جانا نہیں ہے کہ دنیا سے تمہیں. لوط علیہ السلام کو دیکھیے، جہاں انہوں نے اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا، وہی ان کی قوم کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی، جسے ہومو سیکس کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی جسے کہا جاتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. نادانو، کتنی بڑی غلطی ہو، کتنی بڑی نادانی کر رہے ہو. تمہارے لیے تمہاری جو بیویاں اللہ نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ کر نعوذ باللہ مردوں کے ساتھ ہوسرانی کرتے ہو. اتأتون الذکران من العالمین. شعیب علیہ السلام کو دیکھی، جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا، وہیں ناپ تول میں کمی کرنے کا جو مزاج تھا، کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. بھرپور ناپا کرو، ناپ تول میں کمی کرنے والے نہ بنو. کہنا یہ ہے، یہ صرف ہمارے نبی نہیں، اللہ نے اس زمین میں جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، سب کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ عقیدہ اور اخلاق دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اپنا عقیدہ بھی درست رکھو، اپنے اخلاق بھی درست رکھو. یہ سارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں اور ہمارے نبی کی تعلیم. آج ہماری، آپ کی، امت مسلمہ کی، اور خصوصاً اس ملک ہندوستان میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، سب سے بڑی کمزوری ہے، ہمارا جو اخلاقی معیار ہے بہت پست ہے، بہت پست ہے، بہت پست ہے. ہم ایک ایسے سماج میں جی رہے ہیں جہاں امانت داروں کے مقابلے میں خائنوں کی کثرت ہے، جہاں سچ بولنے والوں کے مقابلے میں جھوٹوں کی کثرت ہے، جہاں وعدوں کو نبھانے والوں کے مقابلے میں وعدے توڑنے والوں کی کثرت ہے، جہاں نرم مزاج لوگوں کے مقابلے میں سخت مزاج، درست مزاج لوگوں کی کثرت ہے، جہاں ادب اور اخلاق سے آشنا لوگوں کے مقابلے میں بے ادب لوگوں کی کثرت ہے. محدث العصر امام البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے كنت اظن ان مشکلة العالم الاسلام اليوم هي مشكلة العقيدة ثم تبين لي ان هناك مشكلة اخرى وهي المشكلة الاخلاقية. امام البانی فرماتے ہیں میں عرصے تک یہ سمجھ رہا تھا کہ عالم اسلام کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصل کمزوری عقیدے کا بگاڑ ہے. کہا کہ پھر دھیرے دھیرے مجھ پر یہ حقیقت عیا ہوئی، عقیدے کا بگاڑ تو ہے ہی امت میں، ایک دوسری بڑی آفت ہے جو عقیدے کے بگاڑ سے کم نہیں ہے، وہ ہے اس امت کا گرتا ہوا اخلاقی معیار، اس امت کی گرتی ہوئی مورل ویلیو. کہا کہ یہ امت مسلمہ کا عالمی پیمانے پر جو گرتا ہوا اخلاقی معیار ہے، یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. پیارے نبی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت جن اخلاق پہ کی تھی، آپ ہسٹری پڑھیے گا، تاریخ پڑھیے، ہسٹری بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ صرف 50 سالوں میں، زیادہ نہیں، صرف 50 سال، ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے صرف 50 سالوں میں مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے. ایک مورخ آج بھی جب تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے حیران رہتا، 50 سال کے اندر یہ مسلمان آدھی دنیا پہ کیسے قابض ہو گئے. راز کیا تھا جانتے ہیں؟ اخلاق، اخلاق، اخلاق. اسلام کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کبھی زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام کبھی طاقت کے بل پہ نہیں پھیلا. اسلام ہمیشہ سے پھیلا ہے اخلاق کے زور پر، کردار کے زور پر، کیریکٹر کے زور پر. آج لوگوں کو اسلام کتابوں میں پڑھنے کو مل رہا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. پرانے زمانے میں اسلام لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا تھا، لوگ متاثر ہوتے تھے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج میں 80% نان مسلمز ہیں، ان سے کہتا ہوں ممبروں سے، مثلا ایک عالم ہونے کی حصے سے، ایک دائی، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے. یہاں کی عوام بولتی ہے
ہم تمہاری زبان سے نہیں تمہاری پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اسلام کہاں دکھاؤ. وہ اسلام تو ہے نہیں. پریکٹیکل لائف میں اسلام ہے نہیں. تقریروں میں, بیانات میں, درس میں, کتابوں میں. میری پریکٹیکل لائف میں کہیں اسلام ہے؟ معاف کیجئے گا, دور 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 تک نہیں. پیارے نبی نے تربیت کیسے کی؟ ایک مثال جو کتب احادیث میں آئی ہے کہ پیارے نبی نے اخلاق کے زور پہ, ایک تو اخلاق کا معیار دیکھیے اس واقعے میں, اور دوسرا رزلٹ دیکھیے. آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ واقعہ ایسا ہے بار بار سنانا چاہیے. سفر میں تھے اللہ کے نبی, ہاں سفر میں تھے, آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے. پانی ختم ہو گیا. سینکڑوں کی تعداد ہے اور پانی نہیں ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. پانی کہاں ہے؟ 2 صحابہ گئے, ڈھونڈا, پانی کہیں نہیں ملا. ہاں ایک کافر عورت مل گئی. ایک کافر عورت, مشرک عورت, بڑھیا, اپنے اونٹ پر پانی سے بھرے ہوئے 2 مشکے سے لٹکائے ہوئے لے جا رہی تھی. وہ دونوں صحابہ اس بڑھیا کو پکڑ لیے, پکڑ کے اس کے اونٹ کو, اس کے پانی کو جو ہے لے کر آئے پیارے نبی کے پاس. پیارے نبی نے اس کے پانی کے مٹکے میں اپنا ہاتھ رکھا, دست مبارک رکھا, معجزہ ظاہر ہوا. جیسے ہی آپ نے اس کے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا, آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے. آپ نے صحابہ سے کہا جس کی جو ضرورت ہے جلدی پوری کر لیں. جس کو پینا تھا پی لیا, جس کو نہانا تھا نہا لیا, جس کو دھونا تھا دھو لیا, جس کو اسٹور کرنا تھا کر لیا. اور پانی ہے کہ چشموں کی صورت ابل رہا ہے. سینکڑوں صحابہ کی ضرورت پوری ہو گئی. معجزہ. عہد نبوت میں 10 واقعات ہیں. ضرورت پڑنے پر دودھ میں غیر معمولی برکت آ گئی, کھانے میں غیر معمولی برکت آ گئی, پانی میں غیر معمولی برکت آ گئی. سب نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی. سب کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد پیارے نبی نے, اچھا راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا سینکڑوں افراد کی ضرورتیں پوری ہوئی, اس بڑھیا کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ ہوئی. اس کا پانی جیسا کا ویسا باقی تھا. اللہ اکبر. پیارے نبی نے صحابہ سے کہا لوگوں, بیچاری بڑھیا اپنے گھر جا رہی تھی, قبیلے جا رہی تھی, ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لیا ہے, چلو اس کو اس کی اجرت دے دو. کسی نے کھجور دے دیے, کسی نے ستو کا آٹا دے دیا, کسی نے کپڑے, جو چیز سفر میں اس صحابہ کو میسر تھی دے دی. بڑھیا خوش ہوئی. ایک تو پانی بھی سلامت اور مفت میں اتنی بھاری اجرت ملی, سب لے لیا. لے کے اپنے قبیلے گئی اور جا کے اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا جئتکم من عند اسحر الناس, لوگوں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں. معجزے کو کیا سمجھا اس نے؟ جادو سمجھا. اچھا اس واقعے میں جو اخلاقی پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد پیارے نبی جب بھی کسی مہم پر صحابہ کو روانہ کرتے, کمانڈروں کو بلاتے ادھر آؤ اور کہتے سنیے گا, کہتے دیکھو وہ بوڑھی عورت جس کے پانی سے ہم نے فلاں دن فائدہ اٹھایا تھا, ہوشیار, اس کے گاؤں پر, اس کے قبیلے پر, اس کی بستی پہ حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. احسان احسان ہوتا ہے. احسان وہ کافر کا ہو احسان ہے, اس کا بدلہ دینا چاہیے. احسان وہ یہودی کا ہو احسان ہے, اس کا بدلہ دینا چاہے. احسان وہ کسی کرسچن کا کیوں نہ ہو وہ احسان ہے, اس کا بدلہ دینا چاہیے. یہ اخلاق کا معیار ہے جس معیار پہ نبی نے صحابہ کی تربیت کی. کہا کہ اس کے پانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے, ہوشیار. حالانکہ اس کا بدلہ دے دیا گیا تھا, کھجوروں کی شکل میں ستو کے آٹے کی دے دیا گیا, لیکن پھر بھی ضرورت پر اس کا کام آنا یہ اتنا بڑا احسان سمجھا پیارے نبی نے. پانی کے احسان کا اتنا بھاری بدلہ دے رہے, کہا کہ ہوشیار کبھی اس عورت کی بستی پہ حملہ نہ کرنا. اب اس بڑھیا نے دیکھا کہ مسلمان چاروں طرف حملے کر رہے ہیں,
ادھر مسلمانوں کے حملے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کے حملوں سے کوئی بستی اور کوئی قبیلہ بچا ہے تو بس یہ قبیلہ. وہ سمجھ گئی کہ پانی کے احسان کا بدلہ دیا جا رہا. اس بڑھیا نے بخاری میں پورے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں نہیں دیکھ رہے ہو کیا چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے حملوں سے اگر کوئی بستی کوئی قبیلہ بچا ہے تو بس ہمارا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کہا کہ وہ محمد صاحب نے ایک مرتبہ میرے پانی سے جو فائدہ اٹھا لیا تھا نا اس کا بدلہ وہ مجھے دے رہے ہیں. لوگوں اگر محمد صاحب کی تعلیمات اتنی ہی اچھی ہیں کیوں نہ ہم سب مل کر اس پیارے مذہب کو قبول کر لیں. سارا کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا. کوئی دائی پہنچا ان کے پاس، کوئی مبلغ پہنچا ان کے پاس، کوئی عالم پہنچا ان کے پاس. کیا پہنچا؟ اسلامی اخلاق پہنچا ان کے پاس، اسلامک کیریکٹر پہنچا ان کے پاس، اسلامی کردار پہنچا اس کے پاس. سارا کا سارا گاؤں آن کی آن میں مشرب اسلام ہو گیا. میں جو کہنا چاہتا ہوں یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں. وہ چلتا پھرتا اسلام تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. آج اسلام اور قرآن صرف میری زبان پر ہے، میرے عمل میں نہیں. اس لیے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، بہت بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، پریکٹیکل مسلم بنو، عملی مسلمان بنو. اپنے اخلاق سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، کیا اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا. اخلاق کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو انسان کے اخلاق کو جانچنے کے کچھ پیمانے ہیں. اس میں صرف فہرست آتی ہے زبان. ہم بات کیسے کرتے ہیں؟ خاص کر جب اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوتے ہیں. جب اپنے ماں باپ سے ہم بات کرتے ہیں تو کتنے ادب سے بات کرتے ہیں. اپنے اساتذہ سے جب بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ہو، گفتگو میں گفتگو کا سلیقہ بتاتا ہے کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. قرآن کی تعلیم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے، سبھی لوگوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، للناس، سبھی لوگوں سے گفتگو اچھی رکھو، بات اچھی رکھو. سلیقے کی گفتگو، محبت کی گفتگو، اپنائیت کی گفتگو، میٹھی گفتگو. زبان شیریں تو ملک گیری. زبان اگر میٹھی ہو، میٹھی زبان سے ملک فتح کر لیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. گفتگو اچھی ہو، سامنے والا جب گفتگو کرتا ہے توجہ سے سننا، اسے ریسپانس دینا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے؟ دروازے پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی آپ کے گھر پہ. نبی کو بتایا گیا اللہ کے نبی وہ فلاں شخص آنا چاہ رہا ہے آپ کے پاس. کیا پیارے نبی کیا بولے جانتے ہیں؟ بولے وہ شخص، بولے بئسا العشیرہ، یہ تو ہمارے مدینے سوسائٹی کا سب سے برا انسان ہے. کوئی منافق رہا ہو برا، پر نبی کسی آنے والے کو نہیں بولتے تھے، پرمیشن دیا. آیا وہ شخص، اور جب آیا اتنی میٹھی گفتگو پیارے نبی نے اس سے کی، حضرت عائشہ تعجب سے دیکھتی رہی. اور جب وہ بات کر کے چلا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کی نبی وہ دروازے پہ تھا تو آپ بولے کہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، مگر گفتگو اتنی میٹھی آپ کر رہے اس کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یا عائشہ وَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشَةً. کہا کہ عائشہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے پایا کہ اس کے ساتھ کروں گا. اللہ اکبر. جس شخص کے بارے میں نبی کا تأثر یہ ہے کہ وہ مدینے کا برا انسان ہے، اس سے اتنی میٹھی گفتگو آپ کر رہے ہیں. آج شاید ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وہ سلیقہ نصیب نہیں ہے. اس لیے بھائیوں اپنی طرز گفتگو کو بدلو. گفتگو میں مٹھاس ہو، گفتگو میں ادب ہو، گفتگو میں سامنے والے کو آپ اہمیت دیتے نظر آئے. کون سی بات کب کیسے کہنا چاہیے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور دوسری چیز جہاں میرے اور آپ کے اخلاق کا معیار معلوم ہوتا ہے، من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا.
اپنے سے بڑوں کے ساتھ ادب، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت. چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، چھوٹوں بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، اور بڑوں کے ساتھ ادب کا سلوک کرو. بڑوں کے ساتھ. ابو داؤد کی ایک عظیم حدیث ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ اکبر. بہت عظیم حدیث ہے، سمجھنے کی حدیث ہے. کہا اللہ کے احترام کا تقاضا ہے، اللہ کے احترام کا تقاضا ہے اس بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے جس نے اسلام پر اتنی لمبی عمر گزاری ہے کہ اسلام پر عمل کرتے کرتے اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوں. اللہ اکبر. ایک بوڑھے مسلمان کی عزت کرنے کو پیارے نبی اللہ کے احترام کا تقاضا قرار دے رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑوں کا ادب نہیں ہے تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام میں ہم کمی کر رہے ہیں. یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن اعلیٰ اخلاق پہ اسلام ہم سب کی تربیت کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ گفتگو، یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں نے کچھ اشارے اس موضوع کے دیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب، آپ سب جہاں اپنے عقیدے کو درست رکھیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی معیار کو بڑھانے اور اپنے اخلاقی معیار کو بلند کرنے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نئی نسلوں کو صحابہ کے اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اعلیٰ اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.